اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام میاں علی سرور ہے اور یہ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم و بارک علی محمد و آلہ و صحابہ الفی مراتب۔ میرے پیارے بہن بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں روزانہ آپ کے سامنے جو ویڈیو پیش کرتا ہوں، مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا اور ہمیں کوئی، آپ کو اور مجھے کوئی ایسا سبق اس میں سے ملے، ایسی کوئی رائے ہدایت مل جائے کہ ہماری آخرت بھی سنور جائے اور دنیا بھی اچھی ہو جائے، اور یہ بچوں کے لیے بھی بڑا اچھا ہے۔ ایک تاریخی واقعات ہوتے ہیں بعض اوقات، تو ان سے بچے جو ہے وہ سبق حاصل کرتے ہیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محمود اور ایاز ایسے دو نام ہیں جنہیں اپنے کارناموں اور تعلق خاص کی وجہ سے شہرت حاصل تھی۔ دونوں کا نام مخلوق کی زبان پہ ہر وقت جاری رہتا تھا۔ اس میں سے ایک سلطان محمود غزنوی تھے جو فاتح سومنات ہیں، اور دوسرے سلطان کے انتہائی جانثار اور محبوب ترین غلام خواجہ ایاز ہیں۔ خواجہ ایاز یوں تو معمولی شکل کے انسان تھے، لیکن اپنی جانثاری وفاداری کی وجہ سے سلطان کے دل میں بہت مرتبہ رکھتے تھے۔ سلطان غزنوی کو آپ سے بے حد محبت تھی، وہ آپ کو ہر وقت اپنے ہمراہ رکھا کرتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی کے کسی درباری نے سلطان پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ ایاز میں کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے آپ اس پر فریفتہ ہیں؟ سلطان غزنوی کے پاس یہ بات پہنچی تو ان کو بڑا غصہ آیا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ مناسب موقع پر اس کا جواب دیا جائے گا۔ اتفاق سے جلد ہی ایک موقع پیدا ہو گیا۔ اس دوران ایک سفر کے دوران قیمتی سامان سے لدے ہوئے اونٹ کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گیا۔ اس پر سارا قیمتی سامان لدا ہوا تھا، وہ گر گیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس بکھرے ہوئے سامان سے جو شخص جو چیز اٹھائے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ یہ حکم دے کر سلطان آگے بڑھ گیا اور اس کے ہمراہی جو اس کے ساتھ تھے وہ سامان لوٹنے میں شریک ہو گئے۔ بس ایک ایاز ان کے ساتھ رہا۔ سلطان نے پوچھا، ایاز تم نے بھی کچھ حاصل کیا؟ اس نے ادب سے جواب دیا کہ میں نے کچھ حاصل نہیں کیا، میں حاصل کرتا بھی تو کیا حاصل کرتا؟ اے سلطان، میں آپ کی خدمت کے لیے ہوں، آپ کی خدمت چھوڑ کر کیا سامان جمع کروں؟ سلطان نے ان عادتوں ایاز کی یہ خوبی جس کی وجہ سے اس کو بہت اپنی نظروں میں محبوب رکھتا تھا۔ سلطان کے دربار میں آنے سے پہلے ایاز ایک غریب آدمی تھا، ایک غریب خاندان سے اس کا تعلق تھا۔ بادشاہ نے اس کے اخلاق کے سبب اس کو محبوب اور مقرب بنا دیا۔ ایاز کی ایک عادت تھی، وہ شہر سے دور ایک حجرے میں جاتا، کچھ دیر وہاں رہتا اور رات کو پچھلے پہر محل میں لوٹ آتا۔ رفتہ رفتہ یہ خبر سارے شہر میں عام ہو گئی کہ ارکین سلطنت کو پہلے ہی سے ایاز کے ساتھ حسد تھا۔ حاسدین نے یہ باتیں شروع ہو گئیں کہ ایاز تنہا حجرے میں جا کر کیا کرتا ہے، حجرے کو ہر وقت بند کیوں رکھتا ہے، ہو نہ ہو یہ شاہی خزانے سے بہت سا سامان چوری کر کے اپنے حجرے میں چھپا دیتا ہے، تبھی تو وہ ہر رات وہاں جاتا ہے، وہاں رکتا ہے اور اس کو تالا لگا دیتا ہے۔ سب حاسدین نے باہمی مشورہ کر کے سلطان محمود غزنوی کو خبر دی کہ حضور، ایاز جو نما گندم فروش ہے، یہ آپ کا عاشق اور صادق نہیں بلکہ یہ منافق ہے، یہ شاہی خزانے سے مال چوری کر کے اپنے حجرے میں چھپا دیتا ہے۔ سلطان کو ایاز کے بارے میں ایسی حرکت کا گمان بھی نہیں تھا، لیکن ارکان پر حجت تمام کرنے کے لیے ایاز کا مقام محبت اور ایاز کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے حکم نافذ کر دیا۔ آدھی رات کو ایاز کے حجرے کی تلاشی لی جائے۔ ارکان سلطنت بڑے خوش ہوئے، آج ایاز کا راز فاش ہو جائے گا۔
اس کا تقرب ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ آدھی رات کو حجرے کا تالا توڑا گیا۔ حکام تھے سلطان کے، حجرے کے اندر انہوں نے تلاشی لی، لیکن ایک صندوق، چند پرانے پھٹے کپڑے اور بوسیدہ جوتوں کے سوا حجرے میں کچھ نہ ملا۔ حادثین نے حجرے کی زمین بھی اس وجہ سے کھود دی کہ زمین میں دفن کیا گیا کوئی سامان ہوگا۔ صندوق کو دھوکہ دینے کے لیے ٹانگ کر رکھا ہوا ہے۔ بالآخر تلاشی لینے والے لوگ نامراد ہو کر سلطان محمود کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شرمندگی کے ساتھ معافی طلب کرنے لگے۔ سلطان پر اس وقت ایاز کی محبت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ایاز سے پوچھا کہ اس اہتمام سے صندوق اور اس کے پھٹے پرانے کپڑے اور بوسیدہ جوتوں کو حجرے میں کیوں بند کر رکھا ہے؟ ایاز نے عرض کی، حضور، میں ہر روز اپنے صندوق اور اپنے پھٹے پرانے کپڑے بوسیدہ جوتوں کو عبرت حاصل کرتا ہوں، اپنے نفس سے کہتا ہوں کہ ایاز، یہ تیری تمام نعمتیں عزت و شوکت سلطان محمود غزنوی کی وجہ سے ہیں، ورنہ اے ایاز، تیری حقیقت ہی کیا ہے؟ تیری حقیقت میں یہ صندوق، یہ پھٹے پرانے کپڑے، بوسیدہ جوتے ہیں۔ اے سلطان، جب میں آپ کے دربار میں آیا تھا، میرے پاس صرف یہ صندوق، پھٹے پرانے کپڑے اور بوسیدہ جوتوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آج میں سونے چاندی کی پلیٹوں میں کھانا کھاتا ہوں۔ میرے پاس شاہی محل ہے، میرے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، لیکن آج تک اپنے ماضی کو نہیں بھولا۔ ہر روز اپنے حجرے میں آتا ہوں، اپنی یہ پرانی چیزیں دیکھ کر اپنے اس وقت کو یاد دلاتا ہوں کہ ایاز، تیری حقیقت کچھ بھی نہیں، تیری حقیقت یہ صندوق اور پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور بوسیدہ جوتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب بات بگڑتی ہے، جب انسان اپنی اصلیت کو بلا کر، اپنی اصلیت کو فراموش کر کے تکبر میں آ جاتا ہے۔ بات تب بگڑتی ہے جب انسان اپنے کے پاس پیسہ آتا ہے، عزت دولت آ جائے، مقام آ جائے، تو انسان اپنے ماضی، اپنی اصلیت کو فراموش کر کے غرور و تکبر میں آ جاتا ہے۔ اگر انسان اپنی اصلیت کو سامنے رکھے تو کبھی نہ پھسلے۔ ایک مختصر سا شعر ہے، بیٹھ جاتا ہوں خاک پر اکثر کہ مجھے میری اوقات اچھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رائے ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ یہ واقعہ جو ہے، یہ بھی بڑا عبرت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر محمد و آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔